پھر اللہ ذو الجلال والاکرام نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو ایک الزام منافقوں نے لگایا تھا اس کا ازالہ کیا ہے پوری 10 آیات میں. 10 آیات نازل کی ہے، آیت نمبر 11 سے لے کے 20 تک. اللہ ذو الجلال والاکرام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو عبداللہ بن ابی نے الزام تراشی کی تھی اور الزام لگایا تھا، یہ واقعہ تقریباً 6 ہجری کا ہے. نبی علیہ السلام غزوہ بنو مستلق پر تشریف لے گئے تھے. یہ بنو مستلق قبیلہ ہے، پرانا جو راستہ تھا مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانے پر کے لیے، تو راستے میں راغب اب بھی وہ بندرگاہ موجود ہے. راغب کے قریب یہ قبیلہ تھا بنو مستلق، وہاں قبیلہ یہ رہتا تھا. اور اس کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ یہ اپنے آپ کو مقابلے کے لیے آمادہ کر رہا ہے، تیاری کر رہا ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی کرنی. تو نبی علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا اور آپ صحابہ کرام کے ہمراہ خود تشریف لے گئے. اور جانے کے بعد وہ قبیلہ اللہ کے فضل و کرم سے بغیر لڑے ہی سرنگوں ہو گیا اور اس نے سمجھا کہ ہم لڑنے کے سخت اپنے اندر نہیں رکھتے. تو واپسی پر بہت سے واقعات ہوئے اس کے دوران، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ واپسی پر جس طرح خود حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رات کو ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، پڑاؤ ڈالنے کے نتیجے میں ہوا کیا کہ میں وہاں بیٹھی، ہودج جو اونٹوں پہ رکھا جاتا تھا اس کو پردے کی آیات نازل ہو چکی تھی، اور اس ہودج کے جب ہم جاتی تھی تو سالم ہودج کو اونٹنی سے اتار کے رکھا جاتا تھا نیچے. عورت یا خاتون وہ اس طرح علیحدہ نہیں سی اترتی بلکہ ہودج کو ہی اٹھا کے یعنی نیچے اونٹ کے رکھ دیا جاتا. اور پھر وہ اگر عورت نے کوئی نکلنا ہو اپنی ضرورت کے لیے، قضاء حاجت کے لیے، تو وہ عورت مردوں سے علیحدہ ہو کے قضاء حاجت کے لیے آنا جانا کرتی تھی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں اسی طرح ہمراہ تھی نبی علیہ السلام کے، اور میرے ہودج کو اٹھا کے انہوں نے رکھا. میں قضاء حاجت کے لیے گئی، واپسی پر مجھے محسوس ہوا کہ میرے گلے کا جو ہار ہے وہ میرے گلے میں ہار نہیں ہے. میں گلے کی تلاش میں نکل گئی. نبی علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ چلو قافلے کو روانہ ہونے کا حکم دے دیا. ساتھیوں نے ہودج کو اٹھایا کیونکہ میرا بدن کچھ نہیں تھا، کمزور تھی. ویسے بھی کھانا پینا ہمارا کھجوروں پر تھا، پانی اور کھجوروں پر کھانا پینا تھا. بعد میں جب اچھی غذا میسر آئی تو پھر توانائی اور قوت بھی ہم میں آ گئی، لیکن اس وقت نحیف اور کمزور میری طبیعت تھی. تو محسوس نہ ہوا ساتھیوں کو کہ اس ہودج میں عائشہ بیٹھی ہیں یا نہیں بیٹھی رضی اللہ تعالی عنہ. تو ہودج کو اسی طرح اٹھا کے انہوں نے اونٹ پر رکھا. چلو اللہ کے شکر روانہ ہو گئے. جب میں واپس پہنچی تو میں نے انا للہ پڑھا کہ یہ کیا مسئلہ بنا، قافلہ تو روانہ ہو گیا. میں وہاں تلاش کیا اور میرا ہار مل گیا الحمدللہ. جہاں میں بیٹھی تھی، جہاں ہودج تھا، وہیں آ کے میں لیٹ گئی کہ جب آگے سے پتہ چلے گا تو کسی نہ کسی کو بھیجیں گے نبی علیہ السلام اور مجھے یہاں سے لے جائیں گے. اب ہوا کیا کہ پچھلی رات کے موقع پر یعنی رات کو جب وقت گزرا، سورج طلوع ہوا تو پیچھے سے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئے. وہ پیچھے سے آ رہے تھے. بعض تو کہتے ہیں کہ ان کی عادت تھی دیر سے اٹھنے کی، بعض یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان کو مقرر کر رکھا تھا کہ قافلے کے بعد تم آیا کرو تاکہ کوئی نہ کوئی چیز قافلے والوں کی اگر رہ جائے تو تم ان کو اٹھا کے آگے قافلے کے ساتھ مل جایا کرو. چنانچہ صفوان بن معطل نے جس وقت مجھے دیکھا تو اونچی آواز سے اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور وہ پہچان گیا مجھے کہ یہ تو عائشہ لیٹی پر ہوئی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. پریشان ہوئے وہ بھی.
اب حضرت عائشہ کا اپنا بیان ہے کہ انہوں نے اونٹ کو بٹھایا اور اگلا جو پاؤں ہے نا اس کا یعنی ٹانگ اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھا اور اشارہ کیا اور میں اونٹ کے اوپر بیٹھ گئی. یوں انہوں نے اونٹ کی مہار پکڑی اور اونٹ کی مہار پکڑ کے آگے آگے اور میں اونٹ کے اوپر. دوپہر کے وقت آگے قافلہ گیا. دوپہر میں ذرا سستانے کے لیے راستے میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو ہم قافلے میں کے ساتھ جا ملی. نبی علیہ السلام بھی وہاں تشریف فرما تھے لیکن عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس کا نفاق یہاں اجاگر ہو گیا. اس نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ کوئی معاملہ ہے, عائشہ کا صفوان کے ساتھ تعلق درست نہیں ہے. یہ بات اس نے عبداللہ بن ابی نے مردود نے یہ بات کہی. اللہ اکبر کبیرہ. اور اتفاق کی بات یہ کہ اس کے اس پروپیگنڈے سے 3 آدمی متاثر ہوئے. سب صحابہ کرام میں سے صرف 3 آدمی. ایک حمنہ بنت جاش, حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی علیہ السلام کی زوجہ تھی اس کی بہن, دوسرے مصطح اور تیسرے حضرت حسان بن ثابت. یہ 3. کسی اور صحابی کے دل میں کوئی بات نہیں, حتیٰ کہ ازواج مطہرات جن کی حیثیت شوقنوں کی ہوتی ہے, ان کے احساسات زیادہ نازک ہوتے ہیں. انہوں نے ان سے جب نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے بارے میں پوچھا, بالخصوص حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے, تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کا بیان کیا, اظہار کیا کہ ہم نے عائشہ میں کوئی عیب اور کوئی جو ہے نا کمزوری ہم نے ایسی نہیں دیکھی. بلکہ حضرت زینب نے کہا یہ تو ابھی بچی ہے, اتنی سنجیدہ بڑی عمر بھی نہیں ہے. حال یہ ہے کہ گھر والے آٹا گوندھ دیتے ہیں تو یہ گوندا ہوا آٹا قریب رکھ کے لیٹ جاتی ہے اور بکری آتی ہے تو آٹا کھا جاتی ہے. یعنی اتنی طبیعت سادہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. انہوں نے حضرت زینب نے یہ بات کہی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس اثناء میں 1 مہینہ گزر گیا, مجھے کوئی خبر ہی نہیں, مجھے کوئی پتہ نہیں. البتہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں گھر اور میں واپس آ کے بیمار ہو جاتی ہوں, آپ گھر تشریف لاتے ہیں تو مجھ سے پوچھتے ہیں ہاں عائشہ کیا حال ہے. میں عرض کرتی ہوں جو ٹھیک ہے. کھڑے کھڑے یہ پوچھتے ہیں اور پھر آپ گھر سے باہر نکل جاتے ہیں. میرے پاس نبی علیہ السلام نے بیٹھنا ختم کر دیا. مجھے محسوس ہی نہ ہوا کہ نبی علیہ السلام پہلے تشریف لاتے تھے, حال احوال پوچھتے تھے, میرے پاس بیٹھتے تھے. اب نبی علیہ السلام میرے پاس بیٹھتے تھے, میرے اندر یہ گیٹس ہی نہیں تھے, میں نے سمجھا ہی نہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے. 1 مہینہ گزر گیا تو میرے ہمراہ جناب حضرت مصطح کی والدہ وہ میرے ہمراہ باہر بول و براز کے لیے گئی. جب واپسی پہ راستے میں ان کی چادر ان کے پاؤں کے ساتھ الجھی اور گرنے لگی تو کہنے لگی مصطح کا بیڑا غرق ہو. یہ مصطح نے کیا کیا, مصطح کا بیڑا غرق ہو, اللہ اس کا چہرہ خاک آلود کرے. تو عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا ہاں یہ آپ کیوں کہتی ہیں, وہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں. تو مصطح کہنے لگی تمہیں معلوم نہیں, مصطح کی والدہ کہنے لگی تمہیں معلوم نہیں کہ وہ کیا کہتا ہے. میں نے کہا کیا کہتا ہے. تو اس وقت مصطح نے ساری کہانی سنا دی. فرماتی ہیں ان کی یہ بات سنانا تھی کہ میرے آنسو بہہ نکلے, میں پشیمان ہو گئی اور میری حالت پہلے سے بھی زیادہ غیر ہو گئی. اب صورتحال یہ ہے کہ رو رو کے میں وقت گزارتی ہوں اور نہ نیند آتی ہے نہ کھانے کو جی چاہتا ہے, کچھ بھی نہیں, میری طبیعت بالکل اچاٹ ہو جاتی. اسی حالت میں نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو میں نبی علیہ السلام سے عرض کرتی کہ حضور مجھے اگر اجازت دیں تو میں اپنے والدین کو مل کے آؤں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ مل لاؤ. تو میں اپنے والدین کے ہاں آئی. میں نے حضرت ابو بکر سے بات کی اور عرض کیا کہ ابا جی یہ کیا سن رہے ہیں آپ, اور میں نے رات یہ سنا ہے. تو ابا جی نے کہا اللہ بہتر جانتے ہیں, اللہ ہی بہتر جانتے ہیں, اللہ ہی رحمت فرمائے. اور کوئی بات ہی نہ کی.
میں نے والدہ سے بات کی تو والدہ نے کہا بیٹی حوصلہ کرو، جو تیرے ساتھ نبی علیہ السلام کی محبت اور آپ کے ساتھ تعلق ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، اور حاسدین حسد کیا ہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا اور تیرے معاملے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاف فرما دے گا۔ حضرت عائشہ کی والدہ نے تھوڑا سا سہارا دیا، ابا جی نے تو پھر فرماتی ہیں کہ کوئی بات ہی نہ کی۔ میں بڑی پریشان، نبی علیہ السلام کے گھر واپس آ گئے۔ نبی علیہ السلام کے گھر آئی تو اسی اسرا میں نبی علیہ السلام میرے پاس آئے، پہلے کبھی بیٹھے نہیں تھے، آج میرے ساتھ بیٹھ گئے اور آ کے بیٹھ کے فرمانے لگے عائشہ بات یہ ہے کہ اگر تجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں روئی جا رہی ہوں، نبی علیہ السلام کے اس فرمانے پر میرے آنسو تھم گئے، میرے آنسو تھم گئے، اور اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت دی آپ کو جواب دینے کی کہ میں نے عرض کیا حضور میں اور کچھ نہیں کہتی، میں وہی کہتی ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا جی نے کہا تھا، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، میں اپنا شکوہ اللہ کے سپرد کرتی۔ فرماتی ہے کہ ہم اسی حالت میں تھے کہ نبی علیہ السلام کی حالت جو ہے نا وہ غیر ہو گئی، یعنی وہ کیفیت طاری ہو گئی جو نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہونے کی وقت ہوتی تھی، اور سردیوں کے دن ہیں اور نبی علیہ السلام کے رخ انور اور جسم اطہر وہ کیا ہے، پسینے سے شرابور ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھ گئی کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ وحی نازل ہونے کے بعد نبی علیہ السلام کی جب کیفیت بدلی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تمہیں مبارک ہو، اللہ ذوالجلال نے تمہاری برات کا اظہار فرمایا ہے، اللہ نے تمہاری برات بیان کی۔ میں نے کہا، میں نے سوچا کہ اللہ نے کیسی برات کی؟ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ نبی علیہ السلام کو خواب آئے گا اور خواب میں اللہ ذوالجلال والاکرام بتلا دیں گے میرے بارے میں کہ عائشہ پاک دامن ہے، اس پر جو الزام ہے وہ غلط ہے۔ میں تو یہی سوچتی تھی کہ کوئی نہ کوئی طریقہ اللہ ذوالجلال بیان کر دے گا، جس طرح حضرت مریم صدیقہ کے بارے میں یہودیوں کا ایک الزام تھا تو اللہ ذوالجلال نے گود میں بچے کو قوت گویائی عطا فرما کے حضرت مریم صدیقہ کی پاک دامنی بیان کر دی۔ اسی طرح کوئی نہ کوئی سبیل اللہ ذوالجلال نبی علیہ السلام کو اس کا اظہار فرما دیں گے اور آپ میری پاک دامنی کا اعلان فرما دیں گے۔ میرے تو خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن بنا کے میری پاک دامنی کا نازل فرمائیں گے اور یہ قرآن میری پاک دامنی کا ممبر و محراب پر قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔ میں کبھی سوچ نہیں سکتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس نبی علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اٹھو عائشہ، نبی علیہ السلام کا شکریہ ادا کرو۔ نبی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا میں نبی علیہ السلام کا شکریہ ادا نہیں کرتی، یہ تو ایک مہینہ میرے سامنے نہیں آئے، میں اس عرش عظیم کے مالک کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے میری پاک دامنی کا اعلان کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے یہ جواب دیا۔ تو یہ 11 آیات جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کے بارے میں نازل کی، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اگر آج کوئی بد طینت اور بد کماش آدمی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازیبا بات کہتا ہے، ایسی نازیبا بات کہتا ہے تو وہ انسان مسلمان نہیں ہے، کیونکہ جس کی پاک دامنی کا ذکر اللہ نے 10 آیات میں کیا ہے، اب یہ پھر بھی حضرت عائشہ کو متہم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان قرآن پر نہیں ہے۔ قرآن پر ایمان نہیں ہے تو اس کا اللہ اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان نہیں ہے۔ اللہ